عبادت ہے، خانہ کعبہ کا طواف عبادت ہے، صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا عبادت ہے۔ تھوڑا سا رات کی سردی کا عالم ایک سے زیادہ ہو چکا ہے، میں نے سوچا تھا 12 بجے پروگرام ختم ہو جائے، 1 بجے تقریر میری شروع ہو رہی ہے، تو آپ تھوڑا سا بولے تاکہ بیٹری سب کی چارج رہے۔ ویسے بھی لائٹ چلی گئی ہے لیکن کوئی دقت نہیں، آپ کی بیٹری چارج رہنا چاہیے۔ عبادت، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، سارے لوگ بولے خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، مقام ابراہیم کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، رکن یمانی کے قریب جا کر کے خانہ کعبہ کو بوسہ دینا عبادت، حجر اسود کو چومنا عبادت، حتیم کے اندر بیٹھنا عبادت، خانہ کعبہ کا چکر لگانا عبادت، صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا عبادت، صفا پہاڑی پر بیٹھ کر دعا کرنا یہ بھی عبادت، مروہ پہاڑی پر بیٹھ کر کے دعا کرنا یہ بھی عبادت، یہاں تک کہ مقام تنعیم سے چلے جائیں یا مسجد عائشہ سے جا کر کے احرام باندھیں، احرام باندھنا بھی عبادت، یہ ساری عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں۔ لیکن میں نے ایک شعر پڑھا نا کہ کاش سرکار کے کوچے میں میرا گھر ہوتا، اگر سرکار کے کوچے میں گھر ہوتا اور گھر نہ ہوتا، کبھی زندگی میں کم سے کم سرکار کے کوچے سے ہمارا گزر ہوتا، کبھی ہماری قسمت بلندی پر، اور الحمدللہ میری تو بلندی پر ہے اس لیے کہ گزر ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ سرکار کے روضے کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ نصیر الدین نصیر کا شعر یاد آیا، شرم سیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، آقا یہ بھی کیا کام ہے، یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف عبادت، مسجد عائشہ سے احرام باندھیے تب بھی عبادت، مسجد عائشہ سے احرام باندھنے کے بعد آپ آ جائیے، خانہ کعبہ کا چکر لگائیے عبادت، آپ باب کعبہ کے قریب کھڑے ہو جائیں، مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کریں وہ بھی عبادت، حتیم کے اندر اگر کھڑے ہو کر کے عبادت کریں تو گویا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کے عبادت کیا، یہ بھی عبادت ہے۔ صفا مروہ کے درمیان چکر لگایا یہ بھی عبادت ہے۔ حج کے ایام میں آپ منا گئے یہ بھی عبادت ہے، مزدلفہ گئے یہ بھی عبادت ہے، عرفات گئے یہ بھی عبادت ہے، اس لیے جو وقوف عرفہ یہ عبادتوں میں شامل ہے، حج کے ارکان میں شامل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں عبادت ہے، لیکن قسم خدا کی جب بندہ عبادت تو ہے لیکن جملے پر توجہ چاہتا ہوں، قبولیت کی گارنٹی نہیں، عبادتیں تو ہے۔ ہم جا کر کے نماز پڑھیں، نماز ہم نے پڑھ لیا لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جو نماز ہم نے یہ پڑھی ہے یہ قبول ہے، قبول کرنا یہ نہ کرنا یہ رب کا کام ہے، گارنٹی ہم نہیں لے سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے یہ قبول۔ ہم نے روزہ رکھ لیا، اللہ کی ذات سے امید ہے، امید کبھی کہ مولا ہماری عبادت کو قبول فرمائے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو روزہ ہوتے رکھا یہ قبول ہی ہے۔ حج بندہ کر کے آئے گارنٹی نہیں کہ قبول ہی ہے، بندہ کسی کو زکات دے گارنٹی نہیں کہ قبول ہی ہے۔ ہم نے دے دیا اپنے فریضے سے ادا ہو گئے ہم، لیکن قبول کرنا نہ کرنا یہ رب کا کام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرے وہ بھی عبادت، بندہ مسجد عائشہ سے احرام باندھے وہ بھی عبادت، بندہ مقام ابراہیم پر کھڑا ہو یہ بھی عبادت، حتیم کے اندر کھڑے ہو کر کے بندہ نماز ادا کرے وہ بھی عبادت ہے، مسجد عائشہ سے آنے کے بعد جب صفا اور مروہ کا بندہ چکر لگائے یہ بھی عبادت ہے، وقوف عرفہ میں جائے یہ بھی عبادت، مینا سے مزدلفہ جائے یہ بھی عبادت، یہ ساری عبادتیں ہیں لیکن قبولیت کی گارنٹی نہیں۔ لیکن جب وہی بندہ ان تمام عبادتوں سے فارغ ہو کر مدینہ شریف ساحلی سرحد کے اندر داخل ہو اور جیسے اس بندے کی نظر خانہ کعبہ سے نکلنے کے بعد سرکار کے روضے پر پڑتی ہے، فوراً اس کے اوپر حدیث پاک صادق آ جاتی ہے، من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے مزار کی زیارت کری اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سرکار مدینہ سرکار مدینہ علامہ مولانا مفتی شہنواز عالم صاحب آزری بتائے چلا جو عبادتیں ہم نے مکے میں کی اس کی قبولیت کی مہر مدینے میں لگتی ہے، اس پر قبولیت کی مہر کہاں لگتی ہے؟ مدینے میں۔ سرکار کے روضے کو ہم نے دیکھ لیا، منظارہ قبری وجبت لہو شفاعت، اس پر اللہ کے رسول کی شفاعت واجب۔ عبادتیں یہاں پر ہوئی لیکن ان عبادتوں پر بھی قبولیت کی مہر مدینے میں لگی، تو وہ گلی ہے اس لیے، وہ جگہ ہے اس لیے۔ شاعر نے کیا کہا، زندگی کا میری ہر لمحہ منور ہوتا، کاش سرکار کے کوچے میں میرا گھر ہوتا۔ اور ایک شعر اور روز شب حاضری دیتا میرے اپنے سپرے
انسان کے بدلے جو کبوتر سبحان اللہ سبحان اللہ عاشق انسان کے بدلے جو کبوتر ہوتا زندگی کا میری ہر لمحہ منور ہوتا کاش سرکار کی کوچے میں میرا گھر ہو اور اس کے بعد تقریر آگے بڑھے گی لیکن شعر سے پہلے اس کو بھی تشریح سنیں الحمدللہ ہم سب مسلک حق مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اور جو مسجد آپ کے یہاں ہے حبیبیہ جامع مسجد الحمدللہ اس کی نسبت حضور مجاہد ملت ہے کہ نہیں وہ حضور مجاہد ملت جنہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 17 سال آپ کے علاقے مانک تشریف میں سبحان جب تعلیمی دور تھا آپ کا تو 17 سال تقریباً آپ کا مانک شریف میں گزرا ہے اور تاریخ میں لکھا ہوا میں نے پڑھا اور بزرگوں سے سنا کہ آپ نے 17 سال میں اس سرزمین کے ادب کی وجہ سے کبھی چپل بھی یہی حال سرکار نعمت کا شاہ سلمانی کا بھی بہرحال حضور مجاہد ملت کا فیضان آپ لوگوں کے ساتھ ہے کبھی ان کے نام سے منسوب الحمدللہ یہ مسجد اور اس کا سالانہ پروگرام جلسہ اصلاح معاشرہ آج آپ نے لیکن کچھ لوگ آج کے دور میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے بارے میں جب ہم لوگ شان بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کی شان بیان کریں سرکار کی بات آتی ہے تو ان کے پیٹ میں تھوڑا بہت تکلیف ہونے لگے تو ان کو دوا کروانا چاہیے علاج کروانا چاہیے لیکن عجیب و غریب لوگ ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے بریلی کا نام آ جائے تو اور زیادہ درد ہوتا ہے کہ نہیں تکلیف ہوتی ہے عجیب و غریب بات حدیث قدسی یاد رکھیں اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا رب کا اگر ہم ذکر کریں اللہ کا ذکر کریں تو یہ اللہ کا ذکر فذکرونی اذکرکم رب کا ذکر کرے بندہ تو رب کا ذکر لیکن اگر بندہ رب کا ذکر کرے تو رب کا ذکر ہے اور اگر رب کے محبوب کا ذکر کرے تو حدیث قدسی ہے اے محبوب جعلت ذکر کا ذکری اے محبوب میں نے تمہارے ذکر کو بھی اپنا ذکر بنا دیا سبحان اللہ رب کا ذکر ہو تو یہ رب کا ذکر اور اگر رب کے محبوب کا ذکر ہو تو یہ بھی رب کا ذکر سبحان اللہ تو پتہ کیا چلا کہ ہم تو رب ہی کا تذکرہ کر رہے ہیں اسی کی شان بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ یاد رکھیں اگر کسی گھر کی ہم تعریف کریں کہ یہ بہت اچھا گھر ہے تو حقیقت میں گھر بنانے والے کی بھی تعریف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے جیسے مکان کی خوبصورتی مکین سے ہوا کرتی ہے اسی طریقے سے مصنوع اور مصنوعات جو چیزیں بن جاتی ہیں اس میں صانع کی کاریگری مانی جاتی ہے کہ بنانے والا بڑا اچھا ہے لیکن حضرات گرامی پھر بھی ان جاہلوں کو کون بتائے جو 12 ملا کر ہوتے ہیں کا حساب کمزور ہے کیا بھائی 12 ملا کر ہم تو 12 والے ہیں 12ویں والے لیکن وہ کیا ہے اوور ہو 12 ملائے تو پھر اوور چلے گا 24 ہو تو اسٹیشن ہی پر بچتا اور پھرتے رہتے ہیں کبھی بھوپال کبھی دلی کبھی یہاں کبھی وہاں اور بریلی کے امام نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں ان کی قسمت میں پھرنا ہو حضرات گرامی لیکن ایک بات بتاؤں سرکار کو کہتے ہیں ہماری طرح میں بالکل ایک دم سمپل مثال دوں آپ کے سمجھ کے اعتبار سے چکی جیسے لوگ ہوں ویسے ہی گفتگو کرنا چاہیے یہ ہمارے بڑوں نے سکھایا ہے تو میں آپ کے حساب سے بتاؤں کہ سرکار کو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کس طرح اپنی طرح کہ یہ معاذ اللہ جاہل لوگ لیکن ایک مثال میں بتا دوں کسی بھی چیز کو طرح کہنے کے لیے طرح کا مطلب سیم طرح کا مطلب سیم مثل اس کو کہتے ہیں سرکار کے مثل سرکار کی طرح سیم تو سیم ہونے کے لیے ایک دو چیزوں کے درمیان آپس میں مناسبت کا ہونا ضروری ہے مناسبت کا مطلب میچنگ اچھا آپ نہیں سمجھ رہے ہوں گے لیکن ہماری مائیں بہنیں سمجھیں
کیونکہ یہ لوگ اگر دکان میں جائیں اور دوپٹہ نہ ملے چاہے جتنا دکاندار ملا کہیں میچیں نہیں کر رہے بولتی ہے نا دکاندار بھی پریشان ہو جاتا ہے کبھی کبھی وہ کہے گا بالکل نہیں میچ نہیں کرے گا میچنگ کرنا ضروری ہے یعنی ملنا ضروری ہے اب دو چیزوں میں اگر مناسبت ہو میچنگ ہو تب تو کہا جائے گا کہ یہ چیز کی طرح اب جو لوگ کہتے ہیں سرکار ہماری طرح ہم تو ان سے بس اتنا ہی کہتے ہیں تم ایسا کرو تمہارے گھر پہ مہمان آئے تم گلاس میں پانی لو پانی لینے کے بعد اس میں تھوکو تھوکنے کے بعد اپنے مہمان سے کہو اسے پی لے پیے گا تو بعد میں پہلے اتنی خدمت کرے گا کہ شکل پہچان میں نہیں آئے گا یہ تمہاری اوقات ہمیں سرکار کی شان سرکار اگر کھاری پانی میں تھوک دے تو میٹھا ہو جائے گا سبحان اللہ سرکار کا آنکھ میں لگا دیا جائے تو صحابہ کرام کو شفا مل جائے سرکار کے لعاب دہن کی شان ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں لگا دیا جائے تو ایسے جوڑ جائے کہ لگا کبھی اس میں زخم ہی نہیں یہ شان سرکار کی میچنگ کچھ بھی نہیں لیکن لوگ کہیں کہ میچ کر رہا ہم ان کی طرح ہے میچ کرنے کے لیے مناسبت کا ہونا ضروری میچ کرنے کے لیے سیم سیم ہونے کے لیے مناسبت کا ہونا ضروری مشبہ اور مشبہ بھی جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس چیز سے مناسبت کا ہونا ضروری اگر مشابہت نہیں تو یہ کہنا کہ یہ چیز کی طرح ہے آدمی کہے گا یار بیوقوف آدمی جیسے مثال کے طور پر آپ نے سلون سے گزر ہوا آپ کا اور سلون میں آپ نے دیکھا ایک گاڑی بڑی ہائی فائی تھی جس کا نام تھا BMW نام سنا ہے سنا ہوگا ترقی یافتہ دور ہے دیکھے نہ دیکھے لیکن سنا تو ضروری ہوگا اور موبائل پہ تو ہر چیز دیکھ سکتے ہیں BMW گاڑی کسی نے دیکھی سلون میں بڑی خوبصورت تھی وائٹ کلر کی تھی اور جب آپ آئے اپنے کہاں پر لکڑی چوبے کے پروا کے پاس تو یہاں پر بھی آپ نے گاڑی دیکھی ویسے ہی سیم BMW مارکا بھی کلر بھی تو آپ کہیں گے یار یہ گاڑی اس گاڑی کی طرح بولتے نہیں لوگ ویسی نظر آتے تب کہتے یار یہ گاڑی اس گاڑی کی طرح تو بات سمجھ میں آ گئی میچنگ ہو رہی تب تو اگر یہ نمبر الگ ہے مالک الگ الگ ہے لیکن کم سے کم میچ تو کر رہا ہے نا بھائی تب کہے گا یار یہ گاڑی اس گاڑی کی طرح اور آپ نے دیکھا سلون میں BMW اور چوبے کے پروا میں دیکھا چھوٹا ہاتھی اور آپ نے کہا یار یہ گاڑی اس گاڑی کی طرح لوگ کہیں گے یار مارے کتنا بوٹے سر ان کو لے چلو آگرہ وہیں پہ ایڈمٹ کر دو پاگل خانے میں کیونکہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا لگتا ہے سارا کا سارا اسکرو ڈھیلا ہوگا بھائی مناسبت ہونی چاہیے صرف پہیے کی مناسبت نہیں کمپنی کم سے کم ایک ہو کلر ایک ہو تب تو بات سمجھ میں آئے دیکھا BMW کروڑوں کی گاڑی اور یہاں 5-6 لاکھ میں چھوٹا ہاتھی بھینس لادنے کے لیے اور اس کو کہیں گے یار یہ گاڑی اس گاڑی کی طرح تو لوگ کہیں گے نا کہ بیوقوف آدمی ہے چلیے آپ چلے جائیں کبھی رائے بریلی کی طرف یا آپ چلے جائیں پرتاپ گڑھ یا الہ آباد پریاگ راج وہاں پر دیکھا آپ نے ایک اچھا گھر تھا 2 منزلہ بن رہا تھا ڈیزائن اچھی تھی آپ آگے سلون میں دیکھا ویسے ہی بلڈنگ آپ کو نظر آئی تو آپ کہیں گے یار یہ گھر اس گھر کی طرح کب کہیں گے جب گھر اسی طرح آپ کو نظر آئے گا تبھی کہیں گے آپ جو گھر وہاں دیکھا تھا اسی گھر کی طرح گھر یہاں پر ہم کو نظر آیا تو یہ گھر اس گھر کی طرح اور آپ نے دیکھا الہ آباد میں 2 منزلہ بہترین بنگلہ اور آ کر کے دیکھا چوبے کے پروا میں جھوپڑی اور آپ نے کہا یار یہ گھر اس گھر کی طرح لوگ کہیں گے آگرہ بھی نہیں بالکل رانچی لے چلو وہاں بڑے بڑے پاگل کہاں لے کے چلو رانچی لے کے چلو اس لیے کہ پاگل ہو گیا ہے اس کا اسکرو کام نہیں کر رہا مناسبت کا ہونا ضروری جب جو دو چیزوں کے درمیان مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان مناسبت پائی جائے تب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز اس چیز کی طرح ہے یہ سیم سیم ہے یہ ایک دوسرے کے مثل ہے ایک دوسرے کی طرح ہے طرح ہونے کے لیے مثل ہونے کے لیے مناسبت کا ہونا ضروری اگر مناسبت نہیں تو اس کی طرح نہیں اور میں نے پہلے بتایا کہ تھوک دو پانی میں تو حال کیا ہے اور سرکار تھوک دے تو اس کا حال کیا ہے جب اس میں مناسبت نہیں ہمیں یار یہ چیز جو جسم سے خارج ہو جائے اس چیز کا عالم یہ ہے کہ اس میں مناسبت نہیں ہو رہی تو سراپا جسم مناسبت کہاں سے ہوگی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ارے یار تم کہتے ہو سرکار کا مثل سرکار کی طرح سرکار کا ثانی سرکار کا دوسرا سرکار کی طرح ہمیں ثانی تو بڑی چیز ہے اللہ نے تو اپنے محبوب کا سایہ نہیں بنایا لوگ ثانی تلاش کر رہے ہیں جس کا ثانی نہ ہو اس کا سایہ کہاں سے ہو سکتا ہے جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی
کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب شعر سن لیں, میری گفتگو آگے بڑھے. ثانیے مصطفیٰ کا دوسرا, مصطفیٰ کی طرح. ثانیے مصطفیٰ جب رب نے بنایا ہی نہیں, ثانیے مصطفیٰ جب رب نے بنایا ہی نہیں, ثانیے مصطفیٰ جب رب نے بنایا ہی نہیں, تو بھلا کیسے کوئی ان کے برابر ہے. تو بھلا کیسے کوئی ان کے برابر ہوتا, تو بھلا کیسے کوئی ان کے برابر ہوتا, تو بھلا کیسے کوئی ان کے برابر ہوتا. اللہ نے اپنے محبوب کی شان, قسم خدا کی شان بڑی نرالی ہے, سرکار کی ذات بڑی اعلیٰ ہے. ہم تو ان کے آستانے پر جائیں تو ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ سامنے ہم کھڑے ہو جائیں, لیکن وہ ایسے بےہودہ لوگ ہیں جو سرکار کے بارے میں ایسے جملے استعمال کریں. یاد رکھنا قسم خدا کی, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نام کا. ڈاکٹر اقبال کو بہت بڑا نام ہے. اس کا تھوڑا ایکو کم کیجیے بھائی, ایکو کم کیجیے تاکہ آواز جو ہے لوگوں کو سمجھ آئے. تھوڑا گونجنے کی وجہ سے آواز کم سمجھ جائے. ڈاکٹر اقبال کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ علامہ اقبال شاعر مشرق, بہت بڑا نام. کیا مرد کلندر کی ذات کی قسم خدا کی, جو آج سے 100 سال پہلے آپ نے لکھا آج وہ ہماری نگاہوں کے سامنے, بے شک. جو آپ نے لکھا وہ آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. آج ہمارے حالات, ہمارے کردار, ہمارے کیریکٹر کو دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال 100 سال پہلے دیکھ رہے تھے, اور مرد کلندر کی نگاہ دیکھتی بھی. اللہ والوں کا کرم ہو جاتا ہے جس پر اس کی قسمت چمک جاتی ہے. ڈاکٹر اقبال نے جانتے کیا, ڈاکٹر اقبال کا بہت بڑا نام کلیات اقبال پوری موجود. جب ان کا انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا, تو لوگوں نے خواب میں دیکھا انہیں. جب خواب میں دیکھا تو کچھ لوگوں نے پوچھا, ڈاکٹر اقبال ذرا بتائیے کہ آپ کا انتقال ہوا, آپ قبر میں گئے, قبر میں جانے کے بعد سوال و جواب ہوا, تو آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں. کوئی کسی کی ماں جاتی ہے خواب میں, بیٹے دیکھتے ہیں تو بیٹے لوگ پوچھ لیتے ہیں. بزرگوں کے بارے میں تو مشہور ہی ہے. ڈاکٹر اقبال سے لوگوں نے پوچھا خواب میں کہ ڈاکٹر اقبال بتائیے کہ آپ کے ساتھ رب نے معاملہ کیا کیا. ڈاکٹر اقبال نے جواب جانتے ہیں کیا دیا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا, میری مغفرت فرما دی. جب یہ کہا تو لوگوں نے کہا کس بنیاد پر, کون سی ادا تمہاری پسند آ گئی اللہ کو؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا میرا ایک شعر رب کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا کہ ایک شعر کی بنیاد پر اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما. سبحان اللہ. ایک شعر کی بنیاد پر دعا کریں کہ ایک شعر قاری صاحب قبول ہو جائے تو بیڑا پار. ایک شعر کی بنیاد پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی. لوگوں نے سوال کیا ڈاکٹر اقبال ذرا بتائیے تو صحیح کون سا وہ شعر ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میرے اشعار تو بہت تھے, کلیات اقبال موجود ہے, نہ جانے کتنی نعتیں لکھی, منقبتیں لکھی, نہ جانے کتنے کلام لکھے, لیکن ایک شعر جس کی بنیاد پر اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا, میری مغفرت فرما دی, وہ شعر تم سننا چاہتے وہ سنو. وہ شعر یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. اگر سرکار کی محبت ہے تو سب باکار ہے, ساری چیزیں کام آ جائے گی, اور سرکار کی محبت نہیں تو سب بیکار, کوئی چیز کام آنے والی نہیں. لیکن حضرات گرامی, وہ ڈاکٹر اقبال جانتے ہیں ان کا ایک نوکر تھا, خادم. جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی خادم ہوتا ہے, ان کا بھی ایک نوکر تھا, خادم, خدمت کرنے والا. اس نے جانتے ہیں کیا بیان کیا؟ اس نے کہا کہ میری ڈیوٹی تھی روزانہ میں صبح میں چائے لے کر کے جاتا ڈاکٹر اقبال کو, چائے پیش کرنے. جب چائے لے کر کے جاتا میں سامنے رکھتا تو میری ڈیوٹی 2 ہوتی تھی. میں چائے سامنے رکھتا اور سامنے ڈاکٹر اقبال کے قرآن شریف ہوتا, میں اسے اٹھاتا قرآن پاک کو, اور اسے اٹھا کر لے جا کر دھوپ میں رکھ دیتا. کہاں پر رکھتا؟ دھوپ میں لے جاتا. اب تھوڑی سی توجہ, کام کی بات تھوڑی دیر کر لیں کیونکہ وقت بہت کم ہے. ڈاکٹر اقبال کے سامنے قرآن کو میں اٹھاتا لے جا کر دھوپ میں رکھتا. روزانہ میری ڈیوٹی, چائے سامنے رکھتا, قرآن لے جا کے دھوپ میں. لوگوں نے کہا ایسا کیا معاملہ تھا, تم روزانہ قرآن کو دھوپ میں کیوں رکھتے تھے بھائی؟
उस नौकर ने कहा, खादिम ने कहा, दरअसल मामला ये था कि जब डॉक्टर इकबाल साहब नमाज पढ़ते थे फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसी मुसल्ले पर बैठ करके कुरान पाक की तिलावत करते थे। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तिलावत। तिलावत करते थे और तिलावत करते करते वो कुरान पाक की तिलावत करते थे, उनकी आंखों से रिमझिम आंसू बरसते थे। ऐसी कैफियत होती थी कि कुरान पढ़ते पढ़ते आंखों से अश्क जारी हो जाते थे, यहां तक कि रोजाना आंसुओं की वजह से कुरान पाक भीग जाएगा। मेरी ड्यूटी थी रोजाना ले जाकर के धूप में कुरान रखना, फिर सूख जाता, फिर रखता, दूसरे दिन फिर वो पढ़ते थे। ये हाल था जिनकी नमाज के बाद मुसल्ले पर सुबह हो जाया करती थी और कुरान पढ़ते थे तो इतना रोते थे कि कुरान भीग जाएगा। जरा अपने सीने पर हाथ रख करके या एहसास करना मेरे भाइयों, चौबे के पुरवा और आसपास के सुन्नी मुसलमानों, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं और कुरान वाला भी कहते हैं और नारा भी लगाते हैं। जब बात आती है तो कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, हम कहते हैं। लेकिन आप बताइए कि उस कुरान से हमें कितनी मोहब्बत है, उस कुरान को हम कितना पढ़ते हैं, कितना देखते हैं, कितना खोलते हैं। हमने तो उठा के रख दिया ताक पर कुरान को, इस उम्मीद पर या इंतजार में कि कौनो मर जाए तो कुरान खोला जाए। कब खोला जाता है कुरान हमारे यहाँ? इंतजार किया जाता है किसी की मौत का, कोई मर जाए तब कुरान खोला जाए। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, या तो रमजान आ गया तो हमारी माए बहनें कुरान को साफ करके खोल लें। दो लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों पे सजाने के लिए कुरान नहीं। ये कुरान ताक पे रखने के लिए नहीं था। कसम खुदा की याद रखना, जिस तरीके से अगर कुरान पाक की सूरे फातिहा को शाफिया अल्लाह ने फरमाया है, उसको पढ़ करके अगर आप दम कर दे तो मरीज को शिफा मिलती है। इसी तरीके से मुआशरे में जो हमारी बुराइयां पाई जाती है उससे शिफा हासिल करना है तो उसकी शिफा भी कुरान में मौजूद है। मुआशरे में जो बुराई है या सियासत के एतबार से हम पीछे हैं या समाजी एतबार से हमारे अंदर बुराई है, उन तमाम चीजों का हल कुरान में मौजूद। दुनिया का कोई ऐसा सर्रा या कोई ऐसा इल्म नहीं, कोई ऐसा हल इसका बयान कुरान में मौजूद ना हो। सारी चीजों का हल कुरान में मौजूद है, लेकिन हम हल दूसरी जगह तलाश करेंगे। कुरान को उठा करके हमने ताक पर रख दिया और उसके बाद हम कहेंगे हम मुसलमान हैं। कुरान से दूरी रखने वाली कौम तरक्की कैसे कर सकती है? आज तो हमारे बड़े बड़े लोग आते हैं और नौजवान लोग 40 साल 30 साल 25 साल के लोग, और उनसे अगर पूछ लीजिए कि कुरान तो कहना हजरत कुरान तो नहीं। यार कुरान ये अल्लाह का कलाम है, अरबी जबान है, अरबी जबान में कुरान नाजिल हुआ, ये हमारे सरकार की जबान है, ये कब्र की जबान है, ये जन्नत की जबान है। जरा सोचो तो सही। लेकिन हमारा आलम यह है कि हम आज इतना दूर हो गए, आज अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमें एहसास नहीं होता आखिर दीन से इतनी दूरी क्यों हो गई। और मामला क्या है कि आज हम अपने बच्चों को दीन से करीब करने के लिए भी तैयार नहीं है। कसम खुदा की याद रखना, अगर तुम दीनदार बन जाओगे तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन अगर तुम दुनियादार हो तो कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारी दुनिया अच्छी गुजरेगी, आखिरत में तो अजीब व गरीब मामलात होंगे। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। आज कुरान से इस कदर दूरी हो चुकी है कि आज हमारे बच्चे कुरान से दूर हो गए हैं, आज हमारे बड़े कुरान से दूर हो गए हैं। आज कुरान से हम करीब होने के लिए तैयार नहीं है, दीनी तालीम से हम करीब होने के लिए तैयार नहीं है। आज अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में हम तो तैयार, इतना आगे बढ़ चुके हैं। इंग्लिश मीडियम में आगे पढ़ाने का आलम तो ये है कि आज सुबह में अगर सर्दी का आलम हो तो सुबह में हमारी माइक भी उठ जाती है और उसका बाप भी तैयार हो जाता है। अगर 6 बजे जाना है तो 6 बजे भी बाप उठ जाएगा, इसलिए कि बेटी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है। वाकई अपने बच्चों को आप डॉक्टर और इंजीनियर बनाएं, आप अंग्रेजी तालीम दें, इसका इस्लाम इनकार नहीं करता, इस्लाम ने मना ही नहीं किया है। लेकिन हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, जरा एहसास तो करें। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, अगर आप दुनियावी तालीम अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं, इस्लाम में कहीं से ये मना नहीं है। लेकिन अपने बच्चों को कुरान पढ़ना तो सिखाओ, अपने बच्चों को कम से कम दीन से करीब तो
कर दो, ताकि आने वाले वक्त में तुम्हें ये बताना ना पड़े, किसी आलिम या किसी मौलवी या किसी बाबा के पास ही जाकर के कहना ना पड़े कि हजरत कोई ऐसा तावीज दे दीजिए ताकि मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल में आ जाए, कुछ ऐसा तावीज बनाइए ताकि मेरा बच्चा मेरे कहे में आ जाए। इसलिए कि तुमने अपने बच्चों को कुरानी तालीम नहीं दिया है, तुमने अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं किया है, और जो तुम्हारा बच्चा दीन के रास्ते में जाना चाहता था आज तुमने उस बच्चे को जाने भी नहीं दिया है। याद रखना कसम खुदा की, जो बच्चे दीन के रास्ते में जाया करते हैं, अगर तुम्हारे घर का एक बेटा दीन के रास्ते में तालीम हासिल कर रहा है, कसम खुदा की उसकी इतनी बरकतें होती है, इल्म दीन हासिल करने की इतनी बरकतें होती है कि अल्लाह दुनिया में ही कभी उस घर वालों को मुहताज नहीं रखता जिस घर का एक खुद भी कुरान पाक की तालीम हासिल किया करता है, जिस घर का एक बच्चा कुरान पाक की तालीम हासिल करता है, उसका खानदान कभी मुहताज नहीं होता। और कसम खुदा की तो दुनियावी आलम है, कल मैदान महशर में उसके जरिए उसके खानदान को बख्श दिया जाएगा, उसके माँ बाप को बख्श दिया जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी आज हमारा आलम यह है कि सुबह के 6 बज रहे होते हैं, सर्दी का आलम है, ठंडी का आलम है, आज हम भी जल्दी से उठ जाएंगे। उठने के बाद हम शिकायत तो करते हुए नजर आते हैं, हम पहुंच जाएंगे किसी बाबा के पास, हम पहुंच जाएंगे किसी आलिम और मौलवी के पास और जाकर कहेंगे हजरत ऐसा तावीज बनाइए कि हमारे घर में बरकत होने लगे। यार बरकत के लिए तावीज लेना इसकी कोई ममानियत नहीं है। अगर कोई अहले सुन्नत वल जमात का इंसान है, कोई आमिल है, तो उससे आप तावीज ले सकते हैं, लेकिन तावीज के चक्कर में और दुआ के चक्कर में कहीं किसी ऐसे बाबा के पास आप ना चले जाए, किसी ऐसे ओझा और सोखा के पास आप ना पहुंच जाए कि आपके ईमान का जनाजा निकल जाए। इसलिए कि आज के दौर में लोग ना जाने कैसे कैसे काफिरों के पास चले जाते हैं ताकि एक इंसान को परेशान कर दिया जाए या हम कामयाब हो जाए। लेकिन याद रखना, अगर आपने काफिरों पर जाकर के ईमान रख लिया तो आपके ईमान का जनाजा निकल जाएगा, हमारा ईमान खत्म होता हुआ नजर आएगा। लेकिन साथ ही गिरामी आज इसके बावजूद कितने ना जाने नौजवान ऐसे हैं जो आज काफिरों के पास भी चले जाते हैं, गैरों के पास भी जाकर के दुआ तावीज कराया करते हैं। याद रखना, उनके पास जाने के बाद अगर आपने उनके ऊपर ईमान सही रख लिया और ये मान लिया कि ये सच्चे लोग हैं या इनके साथ दुआ तावीज में असर होता है, तो हमारा ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी आप जाइए तो ऐसे आमिल के पास जाइए जो मुसलमान होना चाहिए, अहले सुन्नत वल जमात का होना चाहिए, आप जाकर के उससे तावीज लें। लेकिन हज़रात गिरामी जरा सोचे तो सही, एक नुस्खा मैं आपको बता करके जाना चाहता हूँ। अभी भी जामा मस्जिद की मुनासबत से ये प्रोग्राम है, अगर सुबह के वक्त तुम उठ गए थे, तुम्हारी बीवी भी उठ गई थी और तुम्हारा बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ने से इनकार नहीं है। लेकिन सुबह में जब 6 बजे तुम उठ गए थे, 6:30 बजे तुम्हारी आंख खुल गई थी और तुमने अपने बाइक पर स्टार्ट करके चौराहे पर लेकर के जाना था, ताकि चौराहे पर जाने के बाद जो इंग्लिश मीडियम स्कूल की बस आएगी उस बस पर तुम अपने बच्चे को सवार कर दोगे ताकि वो बच्चा जाएगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जरा सोचो तो सही, आज तुम्हारी बीवी उठ गई है, सुबह में अपने बच्चे को उठाया, उठाने के बाद उसके ड्रेस को तैयार किया, अगर ड्रेस में प्रेस नहीं तो प्रेस करने के लिए भी तैयार किया। हालांकि दीनी तालीम के लिए तुम भेजते हो तो तुम अपने बच्चे के कपड़े का कभी ख्याल नहीं रखते, कभी तुम उनके लिबास का ख्याल नहीं रखते, कभी उनके अंदाज का ख्याल नहीं रखते। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज जब तुमने अपने बच्चे को ड्रेस तैयार कर दिया है, उसको अच्छे अंदाज में प्रेस करके तैयार कर दिया है, आज तुमने उसके लिए टिफिन का इंतजाम कर दिया है, उसके लिए दोपहर में लंच का इंतजाम तुमने कर दिया है, और उसके बाद जब तुमने उसके बैग को तैयार किया, अब तुम्हारा शौहर भी खड़ा हुआ है अपने बच्चे को ले जाने के लिए, कोई साइकिल से ले जाने के लिए तैयार है, कोई मोटरसाइकिल से ले जाने के लिए तैयार है, कोई चौराहे पर ले जाकर इंग्लिश मीडियम स्कूल की बस पकड़ाने के लिए तैयार है। हज़रात गिरामी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे घर में बरकत नहीं होती। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, जब तुम्हारी आंख सुबह खुल गई थी, जब तुम सुबह बेदार हो गए थे, तेरा बेटा तैयार हो गया था, 6:30 बज रहे थे, सर्दी का आलम था यार, अभी फजर का वक्त तो हो रहा था, अगर तुम्हारी आंख खुल ही गई थी तो कम से कम तुम इतना कर लेते कि तुम उठ जाते, उठने के बाद अपने मोहल्ले की मस्जिद में चले जाते और जाने के बाद थोड़े कान फजर की नमाज अदा कर लेते और नमाज अदा करने के बाद वापस आते, अपनी बाइक पर अपने बच्चे को बैठाते और बैठाने के बाद ले जाकर के स्कूल पहुंच जाते या ले जाकर चौराहे पर इंग्लिश मीडियम स्कूल के बस में तुम बैठा देते। कसम खुदा की, अगर तुम्हारा नाम ये होता, तुम्हारा बेटा कामयाब भी होना था, तेरे घर में अल्लाह के रहमत और बरकत का नुज़ूल भी होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहबाज आलम साहब के बड़ा मिसबाह अज़हरी जामिया हनफिया रज़विया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात गिरामी अजीब व गरीब आलम है, आप बेटा अगर सुबह में स्कूल जाने के लिए ना उठे, जरा आप एहसास करना, अगर मेरी बात सच्ची हो तो इसे आप कबूल करना, चौदह के पुरवा और आसपास के सुन्नी मुसलमानों, हो सके तो अपने दिल में नोट करके ले जाना। इसलिए कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोबारा मुझे कोई बुलाए ना बुलाए, लेकिन जो वाहिद बात होती है, जो माहौल होता है, उसके ताल्लुक से गुफ्तगू करने का मैं आदी हूँ। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, जब तुम सुबह उठ जाते हो, तुमने अपने बच्चे को उठाने के लिए, हमारी माए बहनें, तुम अपने बच्चों को कितनी मरतबा उठाती हो, अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो तुम इस नमाज के लिए कहना शुरू कर दो, नमाज का हुक्म देना शुरू कर दो, और 10 साल की उसकी उम्र हो जाए तो तुम इसे नमाज के लिए मार करके नमाज पढ़ाने की कोशिश करो। हज़रात इकराम, जरा सोचे तो सही, तुम्हारा बेटा अगर स्कूल ना जाने के लिए उठे, तुम कितनी मर्तबा उसे उठाते हो, कितनी मर्तबा तुम उसे डांटते हो, डपटते हो, मारने के तैयार हो जाते हो, इसलिए कि तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं जाएगा, कि स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी। ऐसा ना हो कि प्रिंसिपल का फोन हो जाए या स्कूल से तुम्हारे बच्चे को निकाल दिया जाए। लेकिन हज़रात इकराम, तेरा बेटा